اسرائیل حماس جنگ میں مزید شدت کا خدشہ، جنگ بندی کے لیے عالمی دباؤ میں اضافہ۔ روس اور عرب لیگ کوآپریشن فورم کا اقوام متحدہ سے جنگ بندی کی قرارداد کا مطالبہ۔ فرانسیسی صدر کا نئے امیگریشن قانون کا دفاع۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل نے جنوبی غزہ کے اہم شہر خان یونس کے مکینوں کو علاقہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے، جس کے بعد حماس اور اسرائیلی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں مزید شدت آنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خان یونس میں 1,40,000 متاثرین مختلف پناہ گاہوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے ایسے وقت میں فلسطینیوں کو یہ علاقہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے اور وہاں اپنی کاروائیاں تیز کر دی ہیں جب جنگ بندی کے لیے عالمی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے مصر میں موجود ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ روس اور عرب لیگ نے بدھ کے روز مراکش میں روس عرب کوآپریشن فورم کے دوران مشترکہ طور پر اقوام متحدہ سے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کا مطالبہ کیا۔ یہ فورم عام طور پر سفارتی اور اقتصادی تعلقات پر توجہ دیتا ہے، تاہم اس کی توجہ غزہ کی پٹی کے تنازع پر مرکوز رہی۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ سلامتی کونسل جنگ بندی کے لیے آواز اٹھائے گی۔ مراکش کی وزیر خارجہ ناصر بوریتا کی زیر صدارت اجلاس میں لاواروف اور 22 رکنی عرب لیگ کے سفارتکاروں نے شرکت کی۔ لیگ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل حسام ذکی نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ سلامتی کونسل اس قرارداد کو منظور کر لے گی اور مستقل رکن خاص طور پر امریکہ کی جانب سے ویٹو نہیں ہوگا۔ واشنگٹن کی حمایت حاصل کرنے کی سابقہ کوششوں کی ناکامی کے بعد آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ایک بار پھر جنگ بندی کی قرارداد منظور کرنے کی کوشش کرے گی۔ متحدہ عرب امارات کی سفیر لانا زکی نصیبیہ نے کہا کہ ممالک ایک ایسے متن تک پہنچنے کے لیے سفارتکاری کی اعلیٰ ترین سطح پر کام کر رہے ہیں جس کا اثر اسرائیل حماس جنگ پر پڑے گا، لیکن سفارتکاری میں وقت لگتا ہے۔ 15 رکنی کونسل کے ارکان کئی روز سے قرارداد پر متفقہ بنیاد تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بدھ کے روز اپنی سال کی آخری پریس کانفرنس میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے آغاز اور یوکرین میں جاری تنازع پر خطاب کیا۔ Bringing the conflict to an end as quickly as possible while minimizing the loss of life and the suffering of civilians. بلنکن نے کہا کہ ہم بہت فعال طور پر جنگ میں وقفہ کروانے اور یرغمالیوں کو غزہ سے نکلوانے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ وہ معاملہ ہے جس پر ہم ہر روز کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ وسیع تناظر میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم جن چیلنجز سے نمٹ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی لائٹ سوئچ آن آف کرنے جیسا نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو اچانک ایک دن، ایک ہفتے، ایک مہینے یا ایک سال کے دوران کامیابی مل جاتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ تقریباً ہمیشہ جاری رہنے والا ایک عمل ہوتا ہے اور کسی بہتر حل تک پہنچنے کی مسلسل کوشش ہوتی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران، ملائیشیا، ہانگ کانگ اور انڈونیشیا میں قائم 10 اداروں اور وہاں مقیم 4 لوگوں پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں، جن پر ایرانی ڈرونز بنانے میں معاونت کا الزام ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ یہ نیٹ ورک پاسداران انقلاب کے ایک ادارے ایروسپیس فورس اور اس کے ڈرون پروگرام کو لاکھوں ڈالر مالیت کے پرزاجات کی خریداری میں سہولت فراہم کر چکا ہے۔ واشنگٹن ایک عرصے سے تہران پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ وہ روس کو یوکرین میں استعمال کے لیے ڈرونز فراہم کر رہا ہے۔ ایران اس کی تردید کرتا ہے۔ ایران کی سرکاری خبرساں ایجنسی ایرنا نے حال ہی میں کہا تھا کہ ایران نے فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے لیس درجنوں قرار ڈرونز کو ملک کے تمام سرحدی علاقوں کے لیے فضائی دفاع میں شامل کر لیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمینول میکرون نے بدھ کے روز ایک ایسے نئے امیگریشن قانون کا دفاع کیا جس نے ان کی پارٹی میں تقسیم پیدا کر دی ہے اور ان کے وزیر صحت کے استعفے کی وجہ بنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرانس میں امیگریشن ایک مسئلہ تھا اور غیر قانونی امیگریشن کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ دستاویزات رکھنے والے تارکین وطن کے انضمام کو بھی آسان بنانے کے لیے قانون کی ضرورت تھی۔ میکرون نے فرانس 5 براڈ کاسٹر کو بتایا کہ حکومت کو قانون کے ساتھ کھڑے ہونے اور کشیدگی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔